کربلا کی وہ زمین جہاں حسین علیہ السلام جیسے فرزند رسول کو پیاسا ذبح کیا گیا، جہاں عباس علیہ السلام کے بازو قلم ہوئے، جہاں اصغر کی ننھی گردن پر تیر پیوست ہوا، وہیں سے ظلم کی رات شروع ہوئی تھی۔ کربلا ختم ہوئی، لاشیں خاک میں دفن ہوئیں، لیکن ظلم کی کہانی ابھی باقی تھی، کیونکہ اب نبی زادیاں قید ہو کر شام پہنچ چکی تھیں، ننگے سر، بے چادر، زخموں سے چور، اور شام کی گلیوں میں تماشا بنا کر لائی گئیں۔ یہ صرف شہادتوں کی داستان نہ تھی، یہ قید کی سسکتی کہانی بھی تھی۔ نبی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں چادر چھن جانے کے بعد زنجیروں میں جکڑ کر کوفے اور پھر شام لائی گئیں۔ دمشق کی گلیاں گواہ ہیں کہ اہل بیت پر جو گزری وہ انسانیت پر سب سے بڑا ظلم تھا۔ یہ قیدی، یہ خاک آلود چہرے، یہ زخمی قدم اور بچوں کی آہیں، ان پر کوئی رحم نہ آیا، نہ کوفہ رویا، نہ شام شرمایا، اور پھر شام کے محل میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے ظالم کے سینے میں بھی آگ لگا دی۔ یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ جو محل میں بیٹھی تھی، ایک عورت آئی اور کہا، چلو باہر کچھ قیدی آئے ہیں جنہیں دیکھ کر دل دہلتا ہے۔ ہند چادر اوڑھتی ہے، باہر آتی ہے، لیکن باہر ایک ایسا منظر تھا جو اس کی پوری کائنات کو ہلا دینے والا تھا۔ ننگے سر عورتیں، زخمی بچے، ایک عورت جس کے چہرے پر جلال مگر آنکھوں میں صبر کے سمندر تھے، وہ زینب تھی، علی کی بیٹی، نبی کی نواسی، جو اب زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی، دربار یزید کے سامنے لائی گئی۔ ہند حیرت سے دیکھتی ہے۔ ہند نے پوچھا، آپ کس علاقے سے ہیں؟ بی بی زینب نے جواب دیا، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ کا نام سنا، اپنی کرسی چھوڑ دی، احتراماً کھڑی ہو گئی، پوچھنے لگی، بہن کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، تم کن مدینہ والوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا اور مولا امام علی کے گھر والوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام علی کا نام لے کر ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ خود کہنے لگی کہ میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو، کن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، امام علی کی اولاد کا حال معلوم کرنا ہے، امام حسین اور اولاد حسین اور امام علی کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ اس طرح حضرت فاطمہ کی دوسری اولادوں کے متعلق جاننا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں سے جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تجھے تفصیل سے بتاتی ہوں۔ تو نے حضرت علی کے گھر کے متعلق پوچھا ہے، ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو نے حسین علیہ السلام کے متعلق دریافت کرنا چاہا تو یہ دیکھو، تمہارے آقا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی کے متعلق پوچھا تو ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بغیر غسل و کفن کے چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے تو سب جوان شہید ہو گئے، صرف امام سجاد باقی ہیں جو تیرے سامنے اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہے۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق پوچھا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، میں ہی زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی، سر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقا زادیوں کو کیا ہو گیا، مولا کا کیا حال ہے، کاش میں پہلے ہی اندھی ہو جاتی، حضرت فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی تو چیخ مار کر روتی ہے، سر پیٹتی ہے۔ جب ہوش آتا ہے تو بی بی زینب اسے کہتی ہیں، اے ہند، ہمیں اپنی تکلیف کافی ہے، تو جا، کہیں یزید تیرے ساتھ بھی وہی نہ کرے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا۔ مگر ہند کہتی ہے، اب زندگی کا سکون باقی نہیں رہا، یا تو آپ میرے گھر آئیں یا میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ لیکن اب سب کچھ درباریوں کے سامنے تھا۔ یزید کے دربار میں نواسہ رسول کا سر نیزے پر بلند تھا، نبی کی بیٹیاں قیدیوں کی صورت میں سامنے کھڑی تھی اور یزید فخر سے بیٹھا ہوا تھا۔ یزید نے چھڑی اٹھائی اور حضرت امام حسین کے چہرے مبارک پر مار کر فخر سے بولا، دیکھ حسین، آج میں جیت گیا اور تو ہار گیا، تو نے بغاوت کی، تجھے موت کے سوا کچھ نہ ملا، مگر اسی وقت وہ لمحہ آیا
جب ایک عورت اٹھی، چہرہ بے پردہ تھا مگر آواز میں گرج تھی۔ وہ زینب علیہ السلام تھی جنہوں نے سر اٹھایا، نگاہ یزید کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، تمام تعریفیں اس رب کی جو رب العالمین ہے، اور درود و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں ذلیل کر کے تو کامیاب ہو گیا؟ کیا تو نے ہمارے جوانوں کو شہید کر کے سمجھا کہ حق کو مٹا دیا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ نواسۂ رسول کو قتل کر کے تو بازی جیت گیا؟ نہیں، یہ فقط دنیا کا امتحان ہے اور تو اس امتحان میں ناکام ہو چکا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ اب ہمارے چرچے ختم ہو جائیں گے؟ تو سن، خدا کی قسم، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ ہمارے مقام کو گرا سکتا ہے، نہ اس خون کا حساب بھول سکتا ہے جو تو نے بہایا۔ تو اپنی سازش کر لے، اپنی طاقت لگا لے، اپنی سلطنت چمکا لے، لیکن یزید سن، ہم علی کے گھرانے والے کبھی جھکتے نہیں۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے ظلم سہ کر بھی حق کی آواز بلندگی۔ یہ خطبہ دربار میں ایسا گونجا کہ درباریوں کے سروں پر شرمندگی چھا گئی۔ یزید کے چہرے کا غرور ماند پڑ گیا۔ محل کی عورتیں چیخ پڑیں اور شام کے در و دیوار پر کربلا پھر سے لکھ دیا گیا۔ آج بھی اگر حق کے لیے کوئی مثال دی جاتی ہے تو وہ حسین کا خون ہے اور زینب کی زبان ہے، کیونکہ کربلا فقط میدان میں نہیں جیتی گئی، کربلا زینب کے خطبے سے فتح ہوئی۔ یزید کے سر پر تاج تھا مگر زینب کے لبوں پر حق تھا۔ اور تاریخ نے بتا دیا کہ سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، تخت مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔